يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، احترام کی، جلال کی، عظمت کی، رفعت کی، بادشاہت کی، شہنشاہی کی باتیں اللہ رب العزت کے لیے ہے. وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس زمین کا نظارہ اس نے ہمیں دیا ہے، اور آسمان و زمینوں کا مالک ہے. پہاڑوں کو اس کے اندر پیدا کیا ہے کہ یہ زمین اپنی مرضی سے نہ ہل سکے. پہاڑوں کے اندر سے چشمے چلا دیے ہیں جو پانی بہتا ہے اور ہمارے تک پہنچتا ہے، نلیوں میں، نالوں میں، ندیوں میں، اور پھر نہروں میں، پھر دریاؤں اور سمندروں کی شکل میں ہم اللہ رب العزت کی ان ساری نعمتوں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا بے پناہ ہم شکر ادا کرتے ہیں. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، جناب خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو نازل فرمایا ہے. آپ کو نبوت کا تاج پہنایا ہے اور آپ کو تمام انبیاء کی امامت کی سرداری عطا فرمائی ہے. پہلے جو گزر گئے اور قیامت تک جو آئیں گے، ان سب انسانوں کا سردار اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. سامعین محترم، آج کی یہ ہماری مجلس
مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اسلام میں غربت کا علاج۔ یہ جو مالی طور پر کمزوریاں ہیں، ایمانی طور پر کمزوریاں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں لوگ غربت میں گرے ہوئے ہیں اور فقیری ان پر بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے، اور خطے غربت سے نیچے بھی لوگ انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے نکلنے کا اسلام نے ہمیں کیا طریقہ بتلایا ہے؟ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حصول رزق کا طریقہ کیا ہے۔ اسلام میں غربت کا علاج، اللہ رب العزت کی رحمتوں کو، برکتوں کو، اللہ سے رزق حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں، ان کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیوں انسانوں پر غربت نازل ہوتی ہے، اور کن اعمال کی وجہ سے اللہ راضی ہو کر ان پر اپنی رحمتوں کے، برکتوں کے اور رزق کے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ سیکھنا ہے مختصر وقت میں۔ بہت زیادہ اسباب ہیں، اگر اسباب کی طرف جائیں اور ان کی گنتی کی تعداد کی گنتی کی طرف جائیں تو یہ کئی درجنوں اسباب بنتے ہیں جس کی وجہ سے انسان غربت میں چلا جاتا ہے، اور ان ساری باتوں کا دار و مدار وہ اللہ سے دوری ہے۔ اللہ سے دور نکل جانا، اللہ کی معرفت سے، اللہ کی عبادات سے، اس پر اعتماد اور اعتقاد اور توکل کرنے میں تقوی اور پرہیزگاری میں کمزوری کی وجہ سے انسان جیسے جیسے اللہ کی تعلق سے، اللہ کے رابطے سے دور ہوتا ہے، اللہ کی قربت سے دور نکلتا ہے، ویسے ویسے اس پر غربت چھانی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الطلاق کی اور پھر سورۃ الاعراف کی 2 آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو طریقہ بتلایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بے پناہ رزق عطا فرمائے، ایسا رزق جو حلال بھی ہو، ایسا رزق جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، ایسا رزق جو لوگوں سے غنی کر دیتا ہے، آدمی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اگر ہمیں یہ چاہیے تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ پر یقین اور توکل، اللہ کا ڈر جسے تقوی کہا جاتا ہے، پرہیزگاری، گناہوں میں جانے سے بچنا ہے، اور رب العالمین کی رضا، خوشنودی اور اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس سے ڈرنا ہے۔ اور وہ جو ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا جو بظاہر نظر نہیں آتا، جیسے کہ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہا التقویٰ ہا ہنا، اے میرے صحابہ تقویٰ تو یہاں دل میں ہے، بائیں جانب دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، التقویٰ ہا ہنا وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، شافع المذنبین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ اشارہ کر کے کہا کیا میرے صحابہ یہاں ہے تقویٰ، وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا، 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہے سمجھو وہ متقی ہے۔ اور تقوی کے بارے میں پہلا سبب ان اسباب میں سے جس کی وجہ سے اسلام اپنے ماننے والوں کی غربت کو ختم کرتا ہے، ان اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کر لے، اپنے دل میں اپنے پیدا کرنے والے کا ڈر پیدا کر لے۔ وہ کیسے ہوگا؟ نظر کیسے آئے گا، یا انسان کیسے محسوس کرے گا؟ بس سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی اس کے دل میں کوئی شیطان وسوسہ ڈالے کہ یہ تو گناہ کا کام کر لے، اللہ کی نافرمانی کا کام کر لے،
اس کا دل کہے نہیں میرا رب مجھے جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ شیطان چاہے کتنا بھی اسے ورگلائے، وہ یہی بات کہے میرا رب بہت بڑا ہے اور وہ مجھے اس گناہ سے ضرور بچائے گا۔ جو اس کے دل میں یہ امید اور اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، جو اس نے یہ ڈیسیژن لیا ہے، سمجھو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور یہ چاہتا ہے جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں میں نافرمانوں میں شامل نہ ہو جاؤں بلکہ اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں۔ آئیے قرآن کریم میں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو بندہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے، غربت سے، پریشانی سے، بیماری سے، آزمائش سے، اندھیروں سے، جہالت سے اللہ تعالیٰ اسے باہر نکال دیتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ اس کو باہر ہی نہیں نکالتے بلکہ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر وہ رب اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے۔ الفاظ ہیں قرآن کے رزق، اور رزق ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، فارسی میں بھی بولا جاتا ہے، اور یہ عربی کا لفظ دیا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں اس اپنے بندے کو وہاں سے رزق دیتا ہوں، لا یحتسب، کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، پریشان ضرور ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ معاملہ بن گیا ہے، مجھے رزق کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، یا میرے بچے بھوکے ہیں، یا میرے حالات درست نہیں ہو رہے، یہ ساری پریشانیاں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے رزق کھول دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میں اس کی آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں یہاں وزیر آباد کی۔ سیالکوٹ روڈ پر ایک دکان ہے، بارش ہو رہی تھی، سردیوں کے ایام تھے، بارش ہو رہی تھی، ایک آدمی موٹر سائیکل پہ آیا اور وہ دکانوں سے پوچھ رہا ہے بھائی یہ جو لال پمپ ہے، واٹر پمپ، پانی والا پمپ، گولڈن پمپ جو مشہور ہے، اس کے اوپر ایک نٹ لگتا ہے جہاں سے اس کا پریشر ریلیز کیا جاتا ہے، وہ ایک نٹ کسی کو چاہیے تھا۔ بارش کے موسم میں، سردی کے موسم میں ایک آدمی دکانوں پہ، اس دکان پہ گیا، اس نے کہا نہیں ہے، وہاں گیا، اس نے کہا نہیں ہے، وہاں گیا، ان کے پاس تھا بھی نہیں۔ سیالکوٹ روڈ پر ایک دکان تھی الیکٹرک کی، وہاں آیا وہ، اس نے کہا بھائی وہ پمپ والا نٹ ہے اوپر والا؟ اس نے کہا جی ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک چاہیے تھا، آپ 2 دے دیں۔ اس نے اسے 2 دے دی۔ کہہ رہے ہیں وہ بھائی کہ میں دکان بند کر رہا تھا، لیکن اس کی بارش میں اور سردی میں آنا اور اس کا آواز نکالنا، میرے سے سوال کرنا، میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اس نے جو بھی کہا نا میں اس کی ضرورت ضرور پوری کروں گا، یہ اتنی سردی میں اور بارش میں آ گیا۔ تو اس نے ایک نٹ مانگا، پھر اس نے 2 کہے، میں نے 2 دے دی۔ مجھے کہتا ہے کتنے پیسے؟ میں نے کہا بھائی تم اتنی سردی میں ہو، پیسوں کی مجھے ضرورت رہی، یہ ویسے ہی تم لے جاؤ۔ کہتے وہ چلے گئے۔ اب میں نے اس کے ساتھ چھوٹی سی نیکی کی ہے اور مجھے یہ امید ہی نہیں تھی، لیکن نیکی اس لیے کی اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ سردی ہے، ٹھنڈ ہے، یہ بیچارہ بڑا پریشان ہے، تو اس نے جو بھی کہا میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ اب کہتا ہے وہ چلا گیا رات کو، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن کے بعد وہ آ گیا۔ وہ آ کر مجھے کہتا ہے باجی ہے میری لسٹ ہے، منو سامان دے۔ 1 سامان نکلوالا، 2 نکلوائے، 3 پرچیاں نکلوائے۔ کہتا ہے اس نے مہینے 1.5 کے اندر کم از کم 10 سے 12 لاکھ کا سامان مجھ سے خریدا، صرف ایک نٹ کی وجہ سے۔ کہتے میں نے ارادہ کیا کہ اب یہ جو بھی کہے گا نا، یہ سردی بڑی ہے تو میرے دل میں رحم اس پر جو آیا یہ اللہ کے حکم سے آیا نا، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ سردی بڑی ہے، ٹھنڈ بڑی ہے، لیکن میں نے اسے ایک نٹ دیا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں پتہ نہیں کیا بات ڈالی اور میرے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مجھے وہاں سے رزق دیا جہاں سے میرا گمان بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے گا، دیکھیں وہ ڈر صرف اللہ کا یہ نہیں ہے کہ آدمی کہے میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، نہیں، ہاں بھائی ڈر کیا ہے؟
ڈر یہ ہے کہ مجھے کہیں بات کرنی پڑ گئی ہے تو میں کون سی بات کروں بھائیو؟ سچی بات کروں، کیونکہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ التقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدری، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور 3 دفعہ اپنے صحابہ سے کہا میرے ساتھیوں یہاں ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقویٰ یہاں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، جو مجھ سے ڈرے گا۔ تقوی کا مطلب انسانوں سے ڈرنا نہیں ہے، تقوی کا مطلب لوگوں سے ڈرنا اور قوموں سے ڈرنا، برادریوں سے ڈرنا نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا اور اس کے بتلائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، پھر وہ برادری ہو، قومیں ہوں، علاقے ہوں، گھر ہو، گلی ہو، محلہ ہو، مسجد ہو، وہاں پھر آدمی زندگی اس طریقے سے گزارتا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ پھر اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتے ہیں پھر جو مجھ پر توکل کرے، پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اس کو بے یار و مددگار میں چھوڑ دیں۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم اسے کافی ہو جاتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اس کے گھر کے حالات درست کر دیتے ہیں، کاروبار کے حالات درست کر دیتے ہیں، لین دین کے معاملات درست کر دیتے ہیں، رشتے داریوں کو درست کر دیتے ہیں، اس کے رہن سہن، بیٹھنا، ملنا ملانا پھر ایسے ہو جاتا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں اور درستگی کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اس بندے نے اپنے دل میں میرا ڈر، اللہ کہتے ہیں میرا ڈر، اللہ کا تقوی اور خوف اپنے دل میں پیدا ہے۔ یہ پھر اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو لوگوں سے لین دین ہے، اس کو انصاف پر کرتا ہے، گواہی انصاف پر دیتا ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں چھینتا، کسی کا مال نہیں چھینتا، ان ساری چیزوں سے بچنا اس کا نام تقوی ہے۔ اور جس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کہتے ہیں اس کو میں وہاں سے رزق دیتا ہوں، وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم غربت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کا قرآن، اسلام ہمیں یہ بہترین فارمولہ دیتا ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، تو اللہ تمہارے رزق کے معاملات کو ختم فرما دے گا، اس کو وہاں سے دے گا، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ایک بات آئیے اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوات والسلام، صلاۃ اللہ علیہ وسلامہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سورۃ الاعراف کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور کہا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یہ بستیوں والے اگر اللہ پر ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور یہ بستیوں والے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈر جاتے، متقی پرہیزگار بن جاتے، اس کا خوف، اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے سارے ہی دروازے کھول دیتے۔ کیوں جی؟ برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ آسمان سے۔ رحمتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اور رزق کہاں سے نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے۔ اللہ اکبر، آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے، تو پھر ہمیں آسمان والے سے تعلق بنانا چاہیے نا، تو پھر ہماری غربت ختم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ آگے اسی بات کو سورۃ الزاریات 26ویں پارے کا آخری صفحہ سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہارا رزق میں نے آسمانوں میں رکھا ہے۔ تمہارا رزق کہاں رکھا ہے؟
وما توعدون، اور ساتھ اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ میں نے تمہیں وہ رزق دینے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ کس نے وعدہ کیا؟ اور سچ بتانا بھائیو، بزرگوں، دوستوں، میرے بیٹے بھی، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلافی کرے گا؟ نعوذ باللہ۔ پھر کمی کہاں ہے؟ ہم تقویٰ، متقی، پرہیزگار نہیں بنتے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آتا۔ اللہ کا ڈر کیسے معلوم ہوگا؟ اذان ہوئی، اس نے کہا بھائی اللہ کا نام آ گیا، چھوڑو، پہلے اللہ کے سامنے جاؤ، پھر آتے ہیں جو بھی معاملہ آ گیا اللہ آسان کر دے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ عموماً ہمارا یہ ہوتا ہے، ہم نے اگر سفر کرنا ہو تو عین اذان کا ٹائم، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم سفر شروع کر دیتے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ سفر کیسے آسان ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اگر نماز کا وقت قریب ہوتا تو نماز ادا کرنے کے بعد سفر شروع کیا کرتے تھے۔ برکتوں کو تو ہم نے خود بند کر دیا۔ اور یہاں فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں پیدا کر کے متقی بن جاتے، اللہ کہتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ برکت کا لفظ اللہ نہیں بولا میرے بھائیو، اللہ نے برکات جمع کا لفظ بولا ہے کہ آسمان کی تمام برکات میں نازل فرما دیتا۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان بستیوں والوں نے اللہ کے اس حکم کو جھٹلا دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کو جو ان کے اعمال تھے، جو وہ ہماری نافرمانی کرتے تھے، جو ان کے کسب تھے، یکسبون کا سادہ لفظ کسب، تو ہم کسی کو برا کام کرتے دیکھ رہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے کسب پیڑے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے پھر جو وہ کسب کرتے تھے، نافرمانیاں اور اپنی مرضیاں منمانیاں کرتے تھے، اللہ کے حکم کو پسے پشت ڈالا اور اپنی مرضی اور خواہش کو آگے رکھا۔ اللہ کہتا ہے پھر اس وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا اور سزا دی، ان پر آسمان سے برکتوں کی بجائے عذاب کو نازل فرمایا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غربت، ہماری غریبی، ہمارا افلاس، ہماری رزق میں جو کمی ہے وہ دور ہو جائے، تو پہلا سبب ان اسباب میں سے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں اور غربت کو ختم کرتے ہیں، ان میں پہلا یہ ہے کہ ہم نے متقی بننا ہے، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ کیوں جی؟ انشاءاللہ ہم کریں گے نا، اللہ کے فضل سے پہلے بھی کرتے ہیں، اس میں مزید انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اگر اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو ہم یہاں جمع، یہ اللہ کے حکم سے اور اس کے ڈر سے اور اس کی دی ہوئی توفیق کے مطابق ہم یہاں آئے ہیں، یہ اسی کا ہم پر کرم ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم نہیں آ سکتے۔ کتنی دنیا جو چل پھر رہی ہے۔ اچھا جی، اسلام میں غربت ختم کرنے کا، اسلام میں غربت کا علاج اور اس کے اسباب نمبر 2، آج کی اس مجلس کا دوسرا سبب۔ آئیے، دوسرا سبب ہے استغفار، استغفار کرنا، استغفار کو لازم کرنا۔ سورۃ نوح ہے، 29واں پارہ ہے سورۃ نوح، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، چونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، ہم میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا کیا، اور انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو جوڑ دیا ہے، ان کی نافرمانی ہو جاتی ہے، بیوی کو جوڑ دیا ہے، اس کے بھی حقوق پورے کرنے میں کمی ہو جاتی ہے، بچوں کو اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ ان کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بھی ہمارے ذمہ رکھے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہے، ذکر و اذکار ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تلاوت ہے، ان ساری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے؟ ہم نہ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادات کر سکتے ہیں، انسان ہونے کی وجہ سے کمیاں آ جاتی ہیں، اور نہ ہی صحیح طریقے سے ہم اہل و عیال داری میں، عزیز داری میں، رشتہ داری میں صلہ رحمی کو پورا کر سکتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کمیاں کوتاہیاں بڑھتی رہتی ہیں،
اسباب ہمیں معلوم نہیں ہوتے اور ہم اللہ کی رحمت سے، برکت سے اور اللہ کے انعامات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یار بڑے حالات خراب نے، بڑی کوشش کرنا، آج یہ بھی کام شروع کیا تھا، یہ بھی کوشش کی تھی میں نے، وہاں بھی صلہ رحمی کی تھی، یہ بھی کیا تھا، لیکن معاملات درست ہوتے ہی نہیں. آئیے اللہ رب العزت نے سورۃ نوح میں اس کا علاج بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ رب العزت کہتے ہیں استغفروا ربکم، اور تم بندے ہو، وہ تمہارا رب ہے، اس سے تم معافی اور بخشش کا سوال کرتے ہی رہا کرو. اللہ سے معافی مانگنے کا کوئی سبب نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ ہاں میں نے آج سارا دن میں کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے تو معافی مانگ لیتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. استغفروا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، اس نے پیدا کیا ہے تمہیں، اس نے خوبصورت تمہیں آنکھیں دی ہیں، خوبصورت ہونٹ دیے ہیں، کان دیے ہیں، ناک دیے ہیں، اس نے خوبصورت تمہیں جسم دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، قدم دیے ہیں. وہ تمہارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے. استغفروا ربکم، بغیر کسی وجہ سے بھی اس سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش طلب کرتے رہو، استغفار کرتے رہو. انہ کان غفارا، اس نے اپنا تعارف یہ کروایا ہے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اس سے تم معافی مانگتے رہا کرو. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگیں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. یہ سورۃ نوح ہے، ادھر سے کوئی ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم استغفار کرو گے وہ تمہاری بیٹوں کے ساتھ مدد کرے گا. کن کے ساتھ مدد کرے گا؟ بیٹوں کے ساتھ. کیوں بھائی، نیک اولاد رزق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک رزق ہے نا، اور یہ رزق ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خاوند اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کو بیوی سے ملاقات سے پہلے حق زوجیت، وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم جنب الشیطان وجنبنی الشیاطین ما رزقتنا منہ. اے اللہ، اللہم جنب الشیطان، اے اللہ شیطان کے حصے سے، بہکاوے سے، اس کی چونکے سے، اس کے چہکا دینے سے، بہکا دینے سے تو ہمیں بچا کے رکھ. وجنبنی الشیاطین، اے اللہ پھر شیاطین سے، اس جو میری اور میری بیوی کی ملاقات ہے نا، اس ملاقات میں شیطان کو داخلہ نہ دینا. یہ دعا پڑھیں گے تو شیطان دور ہو جائے گا. اور فرمایا وجنب الشیاطین ما رزقتنا منہ، اے اللہ اس جنابت سے، جنب کہتے ہیں اصل میں میاں بیوی کا ملنا اسے جنب کہتے ہیں. کہا جو میں اپنی بیوی سے ملوں گا، ملنے کے نتیجے میں اللہ جو تو ہمیں رزق دے گا نا، اس کو بھی شیطان سے محفوظ فرمانا. وہ رزق کیا ہے بھائی؟ وہ اولاد ہے. میاں بیوی ملتے ہیں تو اللہ رب العزت جو رزق دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے. تو جب ہم دعا پڑھیں گے اللہ تعالی ہماری اولاد کو شیطان سے محفوظ فرمائیں گے. تو پتہ چلا کہ نیک اولاد بھی ایک رزق ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تمہاری بیٹوں کے ساتھ مدد کروں گا، بیٹوں کے ساتھ مدد کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم توبہ استغفار کرتے رہو، میں تمہارے لیے باغات بنا دوں گا. اللہ آسمان سے بارشوں کو برسائے گا اور باغات چہک مہک جائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے نہروں کو بھی چلا دوں گا، نہروں کو بھی چلا دوں گا. اور اس سے ایک جگہ یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں یہ بھی فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے توبہ استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
وہ تم پر یہ استغفار کرنے کی وجہ سے آسمان سے موسلا دار تیز بارش کو برسائے گا، جس بارش کی وجہ سے تمہارے فصل سر سبز شاداب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں باغات سے پھل اور فروٹ بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہروں کو بھی اللہ تعالیٰ چلا دیں گے۔ اس پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے ساری چیزیں، انسان بھی جی پڑے گا، کھانے پینے کی بھی چیزیں اللہ پیدا فرما دے گا، رزق بڑھ جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ استغفروا ربکم، کہ تم اپنے رب سے کیا کرو؟ استغفار کرتے رہو۔ تفسیر النخاری میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت آتی ہے، المعانی میں بھی ہے۔ ان کے پاس 4 لوگ آ گئے، 4 لوگ ان کے پاس آتے ہیں، اور ایک آ کر کہتا ہے کہ امام، اے اللہ کے نیک بندے، یا شیخ، بہت زیادہ قحط سالی ہو گئی ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں یا مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیں، مجھے کوئی طریقہ بتلا دیں کہ قحط سالی سے میں نکل جاؤں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، میں بہت زیادہ غربت میں زندگی گزار رہا ہوں، غربت و افلاس میں گھیرا ہوا ہوں، کبھی خوشی، کبھی تمنگری، کبھی رزق اور مال کی میں نے چہک مہک دیکھی نہیں ہے، غربت افلاس میں بہت زیادہ گھرا ہوا ہوں، مجھے بھی کوئی وظیفہ بتلا دیجیے۔ تیسرا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا حضرت، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، مجھے بھی کوئی وظیفہ بتلا دیجیے، میں اس کو پڑھتا رہوں، وہ عمل کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے جیسی نعمت عطا فرما دے۔ چوتھا آدمی آتا ہے، اور آ کر وہ کہتا ہے کہ یا حضرت، میرا باغ تھا اور وہ سارے کا سارا خشک ہو چکا ہے، اور مجھے وہاں بہتری کی، فائدے کی، خیر کی کوئی امید نہیں ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیجیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قرآن کریم کی ان آیات کا پڑھنا اور اس کا وظیفہ بتلایا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ کہا آپ 4 کو میں یہ بتلاتا ہوں، آپ کثرت سے استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار ہی کرتے رہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ استغفار کے کلمات کثرت سے کہتے رہو۔ ان میں ایک آدمی تھا ابن سبی، ان 4 میں سوال کرنے والوں میں، وہ ابن سبی کہتا ہے کہ حضرت مجھے ایک بات تو بتائیے، ہم 4 لوگوں نے 4 مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آپ نے ان 4 کو ایک ہی وظیفہ پڑھنے کے لیے بتلایا ہے کہ استغفار کرتے رہو۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ میں نے کوئی اپنی مرضی سے تو تمہیں نہیں بتایا، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کریم میں سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، ان آیات کو پڑھ لو، ان آیات میں اللہ نے تمہارا علاج بتلایا ہے، تمہارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لازم الاستغفار جعل اللہ له ضیقا من کل مخرجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے، مصیبت سے اس کے نکلنے کے لیے راستے آسان فرما دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری تنگیاں، ہمارے پریشانیاں، ہمارے معاملات درست ہو جائیں تو بھائیو استغفار ہمیں لازم کر لینا چاہیے۔ کہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہم 15 منٹ 20 منٹ گھنٹوں بیٹھے ہوئے، دوپہر تک بیٹھے ہوئے ہم باتوں میں لگے رہتے ہیں، خانوادوں رشتہ داروں کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، عزیز و اقارب کے رشتہ داروں میں لگے رہتے ہیں، اور محلے کی، گاؤں کی، شہر کی باتوں میں لگے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ یاد تک نہیں آتا کہ ہم اللہ کا استغفار کریں، اللہ کو یاد کریں، جس کی وجہ سے اللہ ہم پر رحمتوں کو
برسائے گا، رزق عطا فرمائے گا، بیٹے عطا فرمائے گا، بارشوں کو نازل فرمائے گا، ہمیں کھیتیاں ہماری ہری بھری کر دے گا، ہمارے اناج میں اللہ رزق میں برکت نازل فرمائے گا۔ تو اس لیے ان اسباب میں سے رزق کے حاصل کرنے میں، رزق کے حصول میں اور غربت کو ختم کرنے میں دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کا استغفار کرتے ہیں۔ اس طرح ہم کر کے تو دیکھیں، کبھی اللہ پر یقین تو کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے حالات ضرور درست کر دیں گے، ضرور بدل دیں گے۔ ان اسباب میں سے جس کی وجہ سے غربت ختم ہوتی ہے، تیسرا سبب بھائیو یہ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت پر بہت زیادہ مضبوط قسم کا توکل کرنا ہے۔ تقویٰ وہ دل کا معاملہ ہے، وہ اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ توکل کیا ہے کہ آدمی اپنی محنت کوشش جاری رکھے اور کہہ دے میرا اللہ اس پر ضرور برکت ڈالے گا، وہ ساری دنیا سے امیدیں ختم کر دے، ایک اپنے رب پر امید لگا دے۔ تو پھر اگر اس طرح وہ اتنا زیادہ توکل کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بیار و مددگار نہیں چھوڑے، بالکل نہیں چھوڑے۔ ہمارے پچھلی اتوار کو یہاں اس CNG چوک میں سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو گجرانوالہ سیٹلائٹ ٹاؤن تھانے میں بند کیا گیا۔ انہوں میں ہمارے ایک بھائی تھے مرزا انوار صاحب، وہ 2 دن ہوئے ہیں چھوٹ کے آئے ہیں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں وہاں ہم 26 لوگ تھے اور وہاں کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، بڑے بڑے MP MLA سارے آ رہے ہیں، کسی کی بات نہیں سنی جا رہی، کسی سے بات نہیں کروائی جا رہی، اور وہاں اندر سے کسی کو نمبر بھی نہیں دے سکتے کہ بھئی ہمارے گھر میں اطلاع کر دو ہم پکڑے گئے ہیں، اور یہاں تھانے میں ہیں۔ کہتا ہے وہ 26 کے 26 لوگ میرے پاس تھے، اور ان میں ظاہری بات ہے کوئی نرم دل کا ہوتا ہے، کوئی چھوٹے دل کا ہوتا ہے، کسی کا دل مضبوط نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے تھے سارے، کوئی اس میں رو رہا تھا، کوئی اس طرح پریشان تھا، کوئی ایک ریل گلے کا آدمی تھا، وہ کہنے لگا میرے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، میرے گھر پتہ نہ چلا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہر آدمی اپنی پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ مرزا انوار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سب سے کہا آؤ ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھ کرنا آج ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ان اعمال کو، ان نیکیوں کو پیش کرتے ہیں جو ہم نے اس کی رضا کے لیے کی ہیں، جو ہم نے کس کے لیے کی ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ 3 آدمی جو گزر رہے تھے اور بارش اور طوفان کی وجہ سے کسی غار میں چلے گئے اور ان کے آگے آ کر بڑا سا ایک پتھر گر گیا، غار بند ہو گئی، وہ سارے تینوں کے تین اندر پھنس گئے۔ اب تینوں نے کیا کیا؟ ایک ایک کر کے ہر ایک نے اللہ کے سامنے اپنی اس نیکی کو پیش کیا جو اس نے خالصتاً اللہ کے لیے کی۔ جب پہلے نے اپنی باتیں اللہ سے کی، اپنی نیکی کا اظہار کیا، اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو تھوڑا سا اس سرنگ سے، اس غار سے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے نے بات کی اور ہٹ گیا۔ تیسرے نے جب اپنی اللہ کے سامنے روداد پیش کی، اپنی التجائیں اور گڑ گڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کا، اس غار کا منہ پتھر سے صاف کر دیا، کھول دیا۔ وہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں نے ان سب کو وہ حدیث سنائی اور سب کو میں نے کہا بھائی یہاں سارے بیٹھ جاؤ اور ہر بندہ وہ جو اس نے عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا نا اب یہاں بیان کرو، انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے۔ کہتے وہ بیان کرتے گئے، ایک نے بیان کیا، 2 نے بیان کیا، 3 نے بیان کیا۔ کہتے ہیں ابھی پہلے جس آدمی نے شروع کیا تو باہر سے ایک اور آدمی آیا، اس نے اتنا سارا فروٹ پکڑا ہوا تھا اور اس نے منرل واٹر کی بوتلیں پکڑی ہوئی تھی، اس نے لا کر میں دی یار یہ آپ بھی پریشان ہیں لوگ استعمال کریں۔ کہتا ہے ابھی 6ٹھا آدمی، وہ آدمی ادھر وزیر آباد کیا ہے، آپ جب چاہیں اس سے مل سکتے ہیں، یہ روداد سن سکتے ہیں۔ آج بھی اللہ مدد فرماتے ہیں، اگر اس کو آج بھی پکارا جائے، اس کو یاد کیا جائے، استغفار کیا جائے، اس پر توکل اور یقین کیا جائے۔ ہمیں اللہ کی بات پر اتنا توکل اور یقین نہیں ہے جتنا ہمیں اپنے دوست کی بات پر ہے، بڑے کی بات پر ہے۔ ان سب کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے، اس کا حق ہے ہم اس پر توکل کریں، اس پر یقین کریں۔ بندہ کہتا ہے 6ٹھے آدمی کی بات آئی تو گجرانوالہ میں بہت بڑا ایک تاجر ہے، وہ بہت مال لے کر آ گیا۔ کہتا ہے اس طرح سب آدمیوں نے اپنی باتیں
سنائی، مغرب کی نماز ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، مغرب کے بعد ہم پھر ان باتوں میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد کچھ ملازم آئے، انہوں نے کہا آج ہم نے آپ کو چھوڑ دیا. کہتا ہے میں نے صرف لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اپنی نیکی اپنے اللہ کے سامنے پیش کرو. اتنا توکل اور یقین آج کے زمانے میں بھی لوگوں کو ہے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا لو انکم کنتم، اے لوگو اگر تم اس طرح توکل اللہ پر کرو جس طرح توکل کرنے کا، یقین کرنے کا حق ہے. وہ کس طرح؟ فرمایا جس طرح پرندے اللہ پر یقین کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ پرندوں نے ہمارے جیسے بڑے بڑے مکان بنائے ہیں نا، کیا کسی نے دیکھے ہوں؟ کیوں جی مصری صاحب کسی پرندے کا مکان بنا کے آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رزقتم کما یرزق الطیر تغدو، کہا اگر تم اللہ پر اس انداز سے توکل کرو جس طرح توکل اور یقین کرنے کا حق ہے، تو پھر وہ تمہیں اس طرح رزق عطا کرے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. کیوں بھائی؟ کسے پرندے نے فریج رکھی ہوئے بڑا سارا فریزر کے قربانی دا گوشت وچ رکھنا ہے. سچی بات ہے. پرندے جب شام کو آتے ہیں ان کے پاس ان کے بیگ ہوتے ہیں نا، گورمے کے، مسٹر مارٹ کے، چیز اپ کے، انہوں نے بچوں کے لیے اور اپنے لیے بڑا کچھ اس میں سمایا ہوا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ دیکھے ہیں کبھی کسی نے؟ یہ باتیں میں صرف عذرائے محبت آپ کو مجلس کو ذرا کرارا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، بات کو سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس طرح اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق اور حق ہے اور یقین کے ساتھ ہے، تو پھر اللہ تمہیں اس انداز سے رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کرتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، ان کی پوٹیں خالی ہوتی ہیں اور پھر وہ نکل پڑتے ہیں. ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، لیکن چل پڑتے ہیں اور شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ پوٹیں ان کی بھری ہوئی ہوتی ہیں. اگر آج ہم اللہ پر اس انداز سے یقین کر لیں کہ میرا رب مجھے عبادت کرنے کی وجہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے، درستگی کرنے کی وجہ سے، کسی کی اچھی رہنمائی کرنے کی وجہ سے، کسی کی تربیت اور اصلاح کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دے گا. یہ سچی بات ہے. کبھی یقین تو کر کے دیکھیں. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور اس کا حوالہ سنن ترمذی کی 2344 نمبر حدیث ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ تیرے ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ وہ گل بھی سمجھ آ رہی ہے بزرگوں کے نہیں؟ کتنے اسباب ہو گئے؟ 3. 20 اسباب میں سے ابھی 3 اسباب ہم نے سماعت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا سبب یہ ہے غربت کو ختم کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کو حاصل کرنے کا چوتھا سبب ان تمام اسباب میں سے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث سنن نسائی کی ہے، فرمایا یا ابن آدم، یہاں اب بات میری اور آپ کی بن رہی ہے. چوتھا سبب ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کرنا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے بھی آتے ہیں اور ہمارا ذہن یہی ہوتا ہے نا، میں جلدی جلدی جا کے نا فلانے ڈرامے دیکھ کس طرح دی ہو ویکھنی. نماز بھی پڑھنے آ رہے ہیں اور فکر بھی جانے کی ہے، اور کرنا بھی کیا ہے؟ جا کر ڈرامہ دیکھنا ہے، یا گیم چھوڑ کر آیا ہوں، یا میں نے فلاں کام ضرور کرنا ہے. ایسے نہیں بھائیو کام چلے گا. چوتھا سبب یہ آخری بات ہے آج کی اس مجلس کی، انشاءاللہ پھر اللہ نے توفیق دی تو اسی سے آگے بات کریں گے. رزق کو اور غربت کو ختم کرنے کا چوتھا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنا وقت اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرنا ہے، فارغ ہونا ہے. کیوں جی بٹ صاحب تسی اپنی شادی تے فارغ ہوئے سو شادی کران واسطے؟ کیوں بھائی جی؟ آپ کسی نے گاڑی لینی ہو، مکان بنانا ہو، اس کے لیے پہلے وہ فارغ ہوتا ہے، اس کے لیے تیاری کرتا ہے.
اہتمام کرتا ہے، بلکہ ہم تو اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے فارغ ہوتے ہیں کہ میں نے بچوں کو سکول چھوڑنے جانا ہے، ان کو واپس لے کر آنا ہے۔ کام پر جانے کے لیے ہم سارے کاموں سے فارغ ہو کر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ شادی پر جانے کے لیے تمام اسباب پیدا کر کے اپنے آپ کو شادی کے لیے فارغ کر کے تیار کر کے ہم وہاں جاتے ہیں۔ اور نماز کے لیے بھاگے بھاگے آئے، جلدی جلدی سے نماز پڑھی ہو گئے، آنے سے زیادہ جانے کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ صرف نماز کے لیے نہیں، عبادت کے ہر عمل کے لیے، عبادات میں عبادت جس قسم کی بھی ہے، ہماری تقریباً یہی صورتحال کہ ذرا جلدی جلدی نا، ہمیں پتہ ہے نا کہ شادی پہ لیٹ گئے تو لوگ کہیں گے تو آج بھی لیٹ ہی ہیں۔ بچہ اسکول سے لیٹ ہوا تو ضرور کوئی کہے گا کہ اگر آئندہ سے تو لیٹ آیا تو تمہارے بچے کو نکال دیں گے۔ دکان مارکیٹ میں لیٹ گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اور یہاں ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے کون سا ہمیں کہا لینا تو لیٹ کیوں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ حدیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، 2466 نمبر حدیث ہے، اور امام البانی ناصر الدین رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی۔ سنو بھائیو، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جو کہتا ہے نا کہ میرے مسائل نہیں ختم ہو رہے، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر لے، اللہ پر توکل کر لے، اس کے سارے مسائل اللہ حل کر دے۔ فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اے ابن آدم، ہم میں سے کوئی ابن آدم کے علاوہ تو نہیں ہے؟ ہمارے ابا جان کا نام آدم ہے اور اماں جان کا نام حوا ہے، ہم ابن آدم میں شامل ہیں۔ کہا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث بھی قدسی ہے، حدیث بھی قدسی حدیث۔ آج کی اس مجلس میں ایک ہمیں نئی بات یہ ملے گی، اور میں پھر انشاءاللہ کبھی آیا تو میں نے پوچھ لینا ہے کہ بھائی حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو قرآن کریم نازل فرمایا ہے وحی کے ذریعے، وحی کے ذریعے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے علاوہ جو وحی کے ذریعے نازل فرمایا اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار عزتوں اور رفتوں سے نوازا ہے، اتنا نوازا کہ تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، اور نبوت کے ختم ہونے کا یعنی آخری نبوت کا تاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا گیا۔ ایک تو یہ بڑی عزت اور رفت کی بات تھی کہ تمام انبیاء کے سردار تھے، دوسری یہ بڑی بات تھی کہ تمام انبیاء کو امامت کروائی، تیسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو آخری ہوتا ہے وہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے، جو آخری ہوتا ہے وہ بڑا ہی لاڈلا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یہاں یہ بات میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا، آپ جو بھی بولتے ہیں وہ وہی بولتے ہیں، وہی کے علاوہ کچھ نہیں بولتے۔ پھر بھی بعض باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال اللہ، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی واسد فقرک۔ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت کو فارغ کر، نکال، وقت نکال، عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ عبادت سے فارغ نہیں، عبادت کے لیے فارغ ہو جا، اپنے کام سے، کاج سے، گھر سے، بچوں سے، بیوی سے، عزیز و اقارب سے، کھیتی باڑی سے، سارے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کے سامنے آ جا، تیرا ٹائم ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ،
اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تیری ہر قسم کی فقیری کو ختم کر دوں گا، ہر قسم کی فقیری کو ختم کر دوں گا۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، اور اگر تو اپنے رب کے لیے وقت نہیں نکالے گا، تو اپنے رب کے لیے وقت نہیں نکالے گا، فرمایا مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو میں مصروف کر دوں گا، تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا۔ اور کیا ساتھ فرمایا؟ فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے ہاتھوں کو بھی مشغول کر دوں گا، کماتا ہی رہے گا، کاموں میں ہی لگے رہے گا، اور تیری فقیری کو بھی ختم نہیں کروں گا۔ بتاؤ یہ کتنی بڑی سزا ہے، آدمی کام میں بھی لگا رہے اور اس کی ضرورت بھی پوری نہ ہوتی ہو۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جو ایک ٹائم ٹیبل کے بعد اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے۔ کیوں نہیں کر پاتے؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے لیے ٹائم نکالو، ہم اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتے۔ اس کی ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا اور میں نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہے، بازار میں جاتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑی اچھی دکان ہے، بہت کما رہا ہے، ہم ہر بندہ ایک دوسرے سے چین کو یہ بھی کہتے ہیں بھئی اس بندے کا بڑا کاروبار ہے، بازار کے اندر فلاں دکان ہے، بڑا اس کا کاروبار، ہر وقت ماشاءاللہ اتھے رونق لگی ہوتی ہے۔ اور اس آدمی کا حال کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کا کھانا کتنے بجے کھاتے ہیں ہم؟ 12 بجے، 1 بجے زیادہ سے زیادہ۔ اس نے دوپہر کا کھانا منگوایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ٹیبل میں نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے، اوپر اس نے اخبار یا کوئی چیز دی ہوتی ہے، ابھی وہ کھانے کے لیے شروع کرنے لگتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسٹمر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو مشغول کر دیتا ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں نہ نکالا۔ اب اللہ کہتا ہے تیرے سامنے پڑا رزق بھی تمہیں وقت پہ نہیں کھانے دوں گا، تیری ضرورت ہے تو کھا لے گا۔ اچھا وہ اس کو فارغ، اسے کہتا ہے یار ذرا جلدی میں نا کھانا کھانا ہے، اس کو فارغ کرتا ہے، اس کے بعد کوئی اس سے زیادہ ضرورت مند آ جاتا ہے، وہ اس کو دینے کے لیے کچھ مشغول ہو جاتا ہے، کرتے کرتے پچھلا پیر ہو جاتا ہے، عصر کے بعد کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کھا بھی رہا ہوتا ہے اور ساتھ خود کو یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور شام نو کی کھانا ہے، شام کا طے کی ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ میں نے تو بڑی دفعہ دیکھا ہے، لوگ بیچارے کھانا سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کسٹمر پہ کسٹمر آ رہا ہوتا ہے، کسٹمر پہ کسٹمر آ رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور بھائیو سب سے بڑا ٹائم ٹیبل ہمیں نماز سکھاتی ہے، جو نماز کا پابند نہیں اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اللہ کہتے ہیں آدم کے بیٹے میرے لیے وقت، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیری ہر قسم کی فقیری کو، غربت کو، پریشانی کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو ختم کر دوں گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ یدک ملأت یدک شغلاً، اللہ کہتا ہے پھر میں تجھے ایسا مصروف کروں گا تو دیکھے گا نہ بیوی کے لیے ٹائم ملے گا نہ بچوں کے لیے، جن کے لیے کما رہا ہے ان کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور کما بھی رہا ہے اور تیری ضرورتوں کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا، نہ ضرورتیں و فقیری ختم ہوگی، نہ فکر و فاقے ختم ہوگے، نہ غربت ختم ہوگی، نہ افلاس جائے گا، اور نہ ہی تجھے میں فارغ ہونے دوں گا۔ میرے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر میں رب ہوں تمہارا۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نے 4 چیزیں سیکھی ہیں۔ اسلام میں غربت ختم کرنے کا طریقہ، غربت کا علاج اور حصول رزق کے طریقے۔ ان میں سب سے پہلی بات اپنے دل میں تقوی پیدا کرنا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ استغفار، اس کی بھی دلائل میں نے قرآن سے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تیسری چیز توکل، ایک آیت وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کہتا ہے جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پر چھوڑ کے تو دیکھو یار، اللہ پر ہمیں چھوڑنا تو چاہیے نا۔ اللہ کہتا ہے مجھ پر چھوڑو میں کافی ہو جاؤں گا سارے کاموں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ حدیث سے بھی میں نے آپ کے سامنے سنن نسائی کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور چوتھا عمل عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں اپنا وقت نکالنا چاہیے خالصتاً اس کی رضا کے لیے، تو پھر رب العالمین ہماری فقیری کو، غربت کو، افلاس کو،
ان ساری چیزوں کو اللہ دور فرما دیں گے، نہیں تو ہمارے ہاتھ ہمیشہ مصروف ہی مصروف رہیں گے اور ہماری ضرورتیں بھی پوری نہیں ہونے دے گا میرا رب، اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ پھر کہتا ہے کہ پھر میں تو رب ہوں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تقوی کو، استغفار کو، توکل کو، اور اے اللہ اپنی عبادت کے لیے وقت کو خاص کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اشفنا واشف من اوصانا بالدعاء، اللہم اشفنا واشف من اوصانا بالدعاء، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اے الہ العالمین، اے خالق مالک، اے ہمارے پیدا کرنے والے، اے عرض و سما کے مالک، روشنی اور اندھیرے کے مالک، آسمان اور زمین کے مالک، چاند اور سورج کے مالک، ہواؤں کے مالک، سردی اور گرمی کے مالک، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ڈر کو، تقوی کو پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو اے اللہ پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں ایسا دل اور زبان عطا فرما، اے اللہ ایسی زبان عطا فرما جس سے ہم تیرے سے استغفار ہی کرتے رہیں، اے اللہ ہم تجھ سے استغفار ہی کرتے رہیں، اے اللہ تجھ سے بخشش ہی مانگتے رہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف کرتا رہیں، اے اللہ بے شک تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمیں تقوی بھی نصیب عطا، اللہ تقوی بھی نصیب فرما اور ہمیں معافی بھی عطا فرما، اے اللہ بے شک تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، اور تجھے ہم کو معاف کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اللہ تو اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں ایسی زبان عطا فرما جس سے ہم ہمیشہ تجھ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ ایسی زبان عطا فرما، ایسا دل عطا فرما جو تیری یاد میں تجھ سے معافی ہی مانگتا رہے، اے اللہ ہمیں ایسا یقین اور توکل عطا فرما جس طرح تو پرندوں کو عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیں ایسا توکل اور یقین عطا فرما جس کے سبب ہم تیری رضا کو حاصل کر سکیں، تیری مدد کو حاصل کر سکیں، اے اللہ رزق کو حاصل کر سکیں، اے اللہ تیرے رحمت کو اور برکتوں کو حاصل کر سکیں، اے اللہ ہمیں تو ایسا دل عطا فرما، ایسی سوچ اور فکر عطا فرما، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے اپنے وقت کو خاص کریں، اے اللہ ہم پانچوں نمازوں کے لیے ہم اپنے وقت کو خاص کریں، اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں نماز کے ٹائم ٹیبل کا پابند بنا، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بکھرے ہوئے معاملات، بکھرے ہوئے کام، اے اللہ ہمارے بکھری ہوئی پریشانیاں، اے اللہ ہمارے معاملات زندگی، رشتہ داروں، بال بچوں، بیوی بچوں، والدین اور رشتہ دار، بہن بھائی، اے اللہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم بکھرے ہوئے ہیں، اللہ تو ہمیں جمع فرما دے، اے اللہ ان کاموں کو ختم فرما دے، اے اللہ ان کاموں کو آسان فرما دے، اے اللہ ہماری فقیری کو ختم کر دے، اے اللہ ہمیں غربت سے نکال دے، اے اللہ ہمیں اپنے جناب سے، اپنے گھر سے، آسمان سے، اے اللہ ہمیں پکیزہ رزق عطا فرما، اے اللہ ایسا رزق ہو جو برکت والا ہو، اے اللہ بے شک وہ تھوڑا ہی ہو لیکن اے اللہ کفایت شعاری والا ہو، برکتوں والا ہو، ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو، اے اللہ ایسا مال، ایسا رزق جو بڑا وافر اور زیادہ ہے اور وہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ تو ہمیں ایسا رزق عطا فرما بے شک وہ تھوڑا ہی ہو مقدار میں لیکن ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہو۔ اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کو بھی معاف فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ایسے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں، اے اللہ ایسے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ ہم نے جو چھپ کر کیے ہیں، لوگوں سے چھپ کر کیے ہیں، تجھ سے نہ چھپ سکے، اللہ ہمیں وہ گناہ بھی معاف فرما، اے اللہ ایسے گناہ جو ہم نے انجانوں میں کیے ہیں، نا سمجھی میں کیے ہیں، اے اللہ ایسے کبیرہ اور صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے، اے اللہ جو ہم نے پہلے کیے تھے، اے اللہ جو ہم نے پہلے گناہ کیے ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے، اے اللہ تیری پہچان ہے تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، غفار ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اے اللہ تو ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل